جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، ڈالیں ہری ہری تو بالیں بھری بھری، ڈالیں ہری ہری تو بالیں بھری بھری، کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، کہاں کہاں کیسے کیسے کب کب درود کام آتا ہے۔ جتنی حدیثیں پڑھتے ہیں درود کے فضائل میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں محبت رکھنے والے ملاقات کریں، حدیث کا مضمون ہے جب دو مسلمان محبت کرنے والے آپس میں ملاقات کریں اور مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں اور نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجیں، تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کمال ہے اسلام کے اندر، اس قدر آسانیاں، اس قدر برکتیں ہیں۔ دنیا کا دستور ہے میں اور آپ کام تھوڑا کریں تو پیسے تھوڑے ملتے ہیں، کام زیادہ کریں تو پیسے زیادہ ملتے ہیں، مشکل کام کریں، ڈیفیکلٹ کام کریں تو پھر اور زیادہ ملتے ہیں۔ مگر اللہ کی رحمت دیکھیں، کام تھوڑا کریں اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے ملاقات کرنے میں، سلام کرنے میں، مصافحہ کرنے میں، درود پڑھنے میں، اجر کیا ہے؟ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی بہت تھوڑے عمل پر بہت بڑا اجر، یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ اب ذرا غور کریں، ایک بار کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے ہوں گے۔ دنیا کے کون سے بزنس میں within 30 سیکنڈز آپ 1 ارب روپے کما سکتے ہیں؟ نہیں کما سکتے، کوئی ہوگا شاید کما لیتا ہو، لیکن 1 ارب روپے لے آئیں، بلکہ 1 ارب چھوڑیں، جتنے بیٹھے نا ہم سارے اپنی ساری ویلتھ ملا لیتے ہیں، سارے پیسے بھی ملا لیتے ہیں، ساری پراپرٹیز بھی ملا لیتے ہیں، کیا ہم سب مل کر جنت میں ایک درخت خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے، مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ ہے کوئی ایسا بزنس، ہے کوئی ایسا پروفٹ جو ودن سیکنڈز اتنا بڑا اجر دے؟ وہ صرف میرے رب کی ذات ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے ہیں، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ ایسا کریم مولا ہے ہمارا، عمل تھوڑا کریں اجر زیادہ عطا فرماتا ہے، پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ خدا را اپنی ہیبٹ بنائیں، درود اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ٹائمز ہیں، صبح اٹھیں تو بریک فاسٹ ٹائم ہے، پھر اس کے بعد آفس ٹائم ہے، لنچ ٹائم ہے، آج کل تو ایک نیا ٹائم بھی ایڈ ہو گیا، جم ٹائم ہے،
ٹھیک ہے نا جناب، پھر ڈنر ٹائم ہے، فرینڈس ٹائم ہے، فیملی ٹائم ہے. اس پورے دن میں نماز ٹائم کہاں ہے؟ اس پورے دن میں درود ٹائم کہاں ہے؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ زندگی کا حصہ بنا ہے. جتنے درود پڑھتے جائیں گے، حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آپ درود پڑھتے جائیں، آپ پر رحمتیں برستی جائیں گی. ایون آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ڈرائیو کرتے ہیں، بہت سارے ڈرائیور کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. تو چاہے ڈرائیو کریں یا ڈرائیور کے ساتھ ٹریول کریں، اپنا ٹریولنگ ٹائم ہی درود ٹائم بنا دیں. تو آفس جاتے جاتے، گھر آتے آتے آپ کتنے درود پڑھ لیں گے. اور کتنا آسان ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی درود پاک ہے، بہت شارٹ. آپ درود پڑھیں اور برکتیں لوٹ لیں. کہ علماء کہتے ہیں جو کم از کم ایٹ لیسٹ 313 ٹائمز روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، وہ کثرت کے ساتھ، ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا ہی مبارک، رحمتوں برکتوں والا مہینہ. اور اس مہینے کی کیا بات ہے، یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. اور سبحان اللہ، ایک بڑی خوبصورت سیکوینس علماء کرام نے بیان کی قرآن کے بارے میں کہ اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے. یہ مبارک کتاب ہر اعتبار سے کامل ہے. اسے اتارنے والا رب العالمین ہے تو لانے والا روح الامین ہے. حضرت جبریل امین لائے نا، اور جن پر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین ہیں. جس امت کے لیے آئی وہ امت سب امتوں میں بہترین ہے. جس زبان میں اتری وہ زبان عربی مبین ہے. جس مہینے میں اترا وہ مہینہ معزز ترین ہے. جس رات میں نازل ہوا وہ رات افضل ترین ہے. جن جگہوں پر یہ وحی اتری، یہ قرآن نازل ہوا، وہ جگہیں بھی اعلیٰ ترین ہیں. لک ایٹ دا وے کہ کن کن واسطوں سے قرآن ہم تک پہنچا. کتنی پاکیزہ ہستیوں اور کیا پاکیزہ روٹ ہے قرآن کا ہم تک پہنچنے کے لیے. اس کلام اللہ کی اہمیت کو ایک بڑے شاندار انداز میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ڈیفائن کرتے ہیں. دو چیزیں بڑی اہم ہیں مگر ہم اس میں اگنور کر جاتے ہیں، اس کو وہ امپورٹنس نہیں دیتے. دنیا میں آپ کو اگر کسی بہت بڑی پرسنالٹی سے ملنا ہے، آپ کو اس سے ٹائم لینا پڑے گا. پہلے تو اس کے سیکرٹری کو اپروچ کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا وہ لیول ہے تو شاید آپ کو ملاقات کا کوئی اپوائنٹمنٹ لے کر ٹائم مل جائے. بڑے لوگوں سے تو سنا ہے ٹائم ملنے کے ساتھ ساتھ ڈیوریشن بھی ملتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہے مگر 10 منٹ کی ہے، اتنے دن اتنے بجے اتنے دن، اور 10 منٹس کی آپ کی میٹنگ ارینج ہو گئی ہے. اور عام آدمی تو مل بھی نہیں سکتا. ایسا ہی ہے نا دنیا میں. مگر احکم الحاکمین کے دربار میں حاضری دینی ہو، اللہ رب العالمین سے بات کرنی ہو، اس دنیا کے خالق کی بارگاہ میں حاضری دینی ہو، didn't required any appointment. کسی سیکرٹری سے بات نہیں کرنی ہے، کسی سے اپوائنٹمنٹ نہیں لینا ہے، کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے. اللہ غنی، اپنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے سر کو جھکائیں، دعا کرنا شروع کر دیں. یہ آپ رب سے بات کر رہے ہیں. There is nobody between me and my Allah Azza wa Jal. بلا کسی سیکرٹری کے، بلا کسی واسطے کے، ڈائریکٹ رب سے بات کرنے کا طریقہ ہے. بندہ دعا کرے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے، جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. اور جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کی گفتگو، اللہ کا کلام ہے. یہ رب کا کلام ہے نا. اور آپ کی دعا آپ رب سے مانگ رہے ہیں وداؤٹ اینی کنیکشن، ڈائریکٹ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں. مگر ان دونوں چیزوں میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں میں کتنی امپورٹنس ان دونوں کو دیتے ہیں. دعا کے وقت بھی ہمارا کانسنٹریشن نہیں ہوتا، آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے. دعا مانگے تو اس سوچ کے ساتھ مانگے کہ کس سے مانگ رہا ہوں، کس کے دربار میں حاضر ہوں. آج اگر ہم میں سے کسی کو کسی پرائم منسٹر، کسی پریزیڈنٹ، کسی بہت بڑی پرسنالٹی سے ملاقات کا موقع ملے تو ڈریس بھی کلین ہوگا، بڑی تیاری بھی ہوگی، بڑا کانشیس بھی بندہ ہوگا. یار 10 ہی منٹ ہیں، پوری بات بھی کرنی ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کوئی تیاری نہیں،
کوئی کانسنٹریشن نہیں, دھیان کہیں اور ہے, دعا اللہ سے ہو رہی ہے, نہیں, دعا کریں دھیان سے, خشوع و خضوع کے ساتھ, رقت کے ساتھ, پھر دیکھیں وہ کیسا کریم خزانوں سے اپنے عطا فرماتا ہے. دوسری چیز قرآن, آج میرا موضوع قرآن ہے. پرابلم یہ ہے بینگ اے مسلم, ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے. حالانکہ قرآن ہمارے لیے آیا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, مگر قرآن سے محبت نہیں, قرآن کی امپورٹنس نہیں ہے ہماری لائف میں. ابھی تو سب تراویح میں سن رہے ہیں, ابھی تو باتیں بھی ہماری سنیں گے, مگر پھر اگلے سال قرآن کھلے گا, پھر اگلے سال قرآن کنیکٹ ہوگا. یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی نے خوب کہا نا کہ بندہ آج کل اپنے سوشل میڈیا اور اپنے سافٹ ویئر میں اتنا انوالو ہے کہ اگر چیک کرے اپنے موبائل کو, اگر ابھی میں کسی کو کہوں کہ موبائل آن کر کے ذرا چیک کریں تو واٹس ایپ لاگ ان 5 منٹس بیفور, لاسٹ آن لائن 5 منٹس بیفور, فیس بک 6 منٹس بیفور, فلاں سافٹ ویئر 3 منٹس بیفور, 7 8 10 منٹ پہلے 10 سافٹ ویئر کھولے تھے, 2-3 سافٹ ویئر تو شاید ابھی بھی موبائل میں چل رہے ہوں گے, آن لائن ہی ہوں گے. قرآن لاسٹ ایئر رمضان آن لائن, اب نیکسٹ ایئر رمضان آن لائن. کیا ہے یہ؟ ہم اتنا دور ہیں قرآن سے. حالانکہ یہ تمام سافٹ ویئر جب قبر میں ہم جائیں گے تو آف لائن ہو جائیں گے. قرآن ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی آن لائن ہمارے ساتھ ہوگا. قرآن ہماری شفاعت کرے گا, مرنے کے بعد قرآن کام آنا ہے, مگر ہم قرآن سے دور ہیں. بہت بڑی تعداد ہماری قرآن پڑھتی نہیں, پڑھتی ہے تو سمجھتی نہیں, اور صحیح معنوں میں قرآن پڑھنا نہیں آتا. حالانکہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے یا دوسروں کو پڑھائے, یا تو ٹیچ کرے یا لرن کرے. ہم ان دونوں کیٹیگریز میں نہیں ہیں, یا نہ پڑھا رہے ہیں نہ پڑھ رہے ہیں. بہت ساری کتابیں پڑھ لیں, بہت سارے ہم نے جناب دنیا بھر کا لٹریچر پڑھا, مگر انفارچونیٹلی پراپر وے میں ہم قرآن نہیں پڑھتے. اور قرآن کی اہمیت کو اس طرح بھی سمجھیے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے نا. آپ اور میں ٹریول کرتے رہتے ہیں, کوئی شخص ٹریول کرے اور ابراڈ جا کر, باہر جا کر اپنی فیملی کو, پہلے تو خط لکھتے تھے, اب ای میل کرتے ہیں, واٹس ایپ کرتے ہیں. چلے جناب آپ نے واٹس ایپ کیا اور بڑا اچھا سا ایک آپ نے میسج بنایا جس میں فیملی کو بھی آپ نے مخاطب کیا, بچوں کو بھی مخاطب کیا, ایک بڑا محبت بھرا آپ نے اپنا میسج بھیج دیا. 2-3 دن تک آپ کو جواب نہیں آیا فیملی کی طرف سے. آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میسج پہنچا ہے, ابھی تک ریڈ نہیں کیا, لسن نہیں کیا. 2 دن بعد آپ نے فون کیا کہ میرا میسج ملا آپ کو؟ گھر والے کہیں جی ملا. آپ نے سنا؟ گھر والے کہیں نہیں, ٹائم نہیں ملا, میسج نہیں سن سکے. اب آپ بتائیے آپ کے دل پر کیا بیتے گی کہ میں ابراڈ اتنی محبت سے میں نے اپنی فیملی کو میسج بھیجا, انہیں مل بھی گیا, 2-3 دن گزر گئے, ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ میرا وہ محبت بھرا میسج سن لیں. فیل کرو گے نا؟ قرآن ہم تک پہنچ چکا ہے, یہ اللہ کا میسج ہے. آن دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ قرآن ملا تھا, پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا, لائف بڑی بیزی تھی, میں اپنے بزنس میں انوالو تھا, میں اپنی فیملی میں انوالو تھا. کیا آپ کا یہ ایکسکیوز چلے گا؟ اپنے آپ سے پوچھئے. اور پھر مور امپورٹنٹ, میں پہلے بھی یہاں ایک بیان میں یہ کہہ چکا ہوں, بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ شاید یہ احساس ہو جائے اور ہم یہاں سے یہ میسج لے کر جائیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 80 مقامات پر اپروکسیمیٹلی 80 ٹائمز قرآن پاک میں ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اے ایمان والو. مجھے کہا ہے میرے مولا نے, آپ کو کہا ہے. کیا کہا ہے کس کو معلوم ہے؟ کس نے کوشش کی کسی عالم دین کے پاس جا کر ایٹ لیسٹ ترجمہ کھول کر کے یار اے ایمان والو کہہ کر تو ڈائریکٹ مجھ سے میرے رب نے بات کی ہے, میں وہ تو پڑھ لوں. اللہ نے اگر کوئی حکم دیا ہے تو اس پر تو عمل کر لوں, اس کو تو اوبے کر لوں. میرا باس مجھے حکم دے, میرا سیٹھ مجھے حکم دے, میرے کسٹمر مجھے کوئی ریکویسٹ کرے, میں فوراً اس کو پوری کرتا ہوں. جو جس کے انڈر میں ہے اس کی فوری بات سنتا ہے. مگر رب نے مجھے اور آپ کو ڈائریکٹلی اپروکسیمیٹلی 80 ٹائمز اے ایمان والو کہہ کر بات کی ہے, مگر ہم نے اس پر بھی کبھی غور نہیں کیا. ایٹ لیسٹ وہی پڑھ لیتے. اب یہ کہیں گے جناب کہ عربی میں قرآن ہے اس لیے تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا سمجھنا. تو آپ ہم میں سے جتنے یہاں پیدا ہوئے کوئی پیدائشی انگریزی نہیں جانتا تھا, ہم سب نے انگلش سیکھی ہے.
جس کو جتنی ضرورت پڑی اس نے سیکھی ہے، مگر قرآن سیکھنے کا ہم نے ٹائم نہیں نکالا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں گریجولی سیکھتے گئے، کیوں؟ ضرورت پڑتی گئی تو سیکھتے گئے۔ اکاؤنٹس کی ضرورت پڑی تو اکاؤنٹ سیکھا، انگلش کی ضرورت پڑی تو انگلش سیکھا، کمپیوٹر کی ضرورت پڑی تو کمپیوٹر سیکھا، ڈرائیونگ کی ضرورت پڑی تو ڈرائیونگ سیکھی۔ ہم بلڈر بنے تو ہم نے جناب بلڈنگ اسٹرکچر کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ مسلمان ہیں، قرآن کے لیے وقت نہیں نکالا۔ پلیز اس بار اس مہینے میں یہ سوچ کر جانا ہے کہ مرنے کے بعد میرا، کبھی دیکھا ہے قبر میں کوئی تجوری ساتھ جاتی ہو، کفن میں کوئی جیب لگتا ہو؟ سب یہیں رہ جائے گا۔ دل میں قرآن ہوا اور قرآن پر عمل ہوا تو انشاءاللہ وہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا، وہ جنت میں بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ قیامت کے دن حدیث پاک کا مضمون ہے، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا۔ جس کو جتنا قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور جنت میں اپنے درجے طے کرتا جائے گا۔ وہاں ڈگریاں کام نہیں آئیں گی۔ بہرحال اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا بھی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے۔ بہت بڑی تعداد شاید یہ نہیں جانتی کہ قرآن میں بڑی امیزنگ سٹوریز ہیں، بہت خوبصورت واقعات ہیں، بڑے ایسے واقعات ہیں کہ بعض اوقات عقل بھی حیران ہو جاتی ہے، اور اس میں بہت خوبصورت میسیجز بھی ہیں۔ لیکن اگر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ اپنے بچوں کو اگر یہ واقعات سنائیں تو بچے کتنے انٹرسٹ کے ساتھ ان واقعات کو سنیں گے، اور ان کو ہسٹری آف اسلام بھی پتہ چلے گی۔ مگر آج حال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کبھی ایک ٹیسٹ لینا ہو تو اپنی فیملی کا ٹیسٹ لے لیجئے گا، ایک کاپی اور کاغذ دے کر پوری فیملی کو بٹھا کر پہلا کوسچن کیجئے گا کہ جناب جس پیج پر لکھیں کہ تمہیں کتنے سپورٹس مین کے نام یاد ہیں، تو شاید ایک پیج چھوٹا پڑے گا، بچے 3-4 پیج بھر دیں گے۔ پھر کوسچن کیجئے گا بیٹا اچھا لکھو کتنے ایکٹرز اور سنگرز کے نام یاد ہیں، تو شاید وہ بھی 2-3 صفحے بھر دیں گے۔ پھر پوچھئے گا بیٹا کتنے پولیٹیشینز کے نام یاد ہیں، وہ بھی بہت سارے نام لکھ دیں گے۔ دین آسک دیم کہ بتاؤ تمہیں کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں، لکھو۔ پھر اگلے پیج میں کوسچن کیجئے گا کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں۔ دین آسک دیم رائٹ ڈاؤن کتنے اولیاء کرام کے نام یاد ہیں۔ یہ کاپی جو ہے نا، یہ ٹیسٹ آپ کو بتا دے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری فیملی، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ پلیز سمجھیے، ہمارے بچے یہ سوشل میڈیا کے طرح طرح کے سافٹ ویئر، آئی ایم ناٹ ڈسکریجنگ، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے ٹیکنالوجیز، ہم بھی تو چینل پہ ہیں، ہم بھی ٹیکنالوجیز کا یوز کرتے ہیں، مگر ان ٹیکنالوجیز کے چکر میں ہم قرآن سے دور ہو جائیں، ہم اسلام سے دور ہو جائیں، یہ غلط ہے۔ ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد ان ٹیکنالوجیز، ان سافٹ ویئر کو کھول کر، ویب سائٹس کھول کر ایصال ثواب نہیں کر سکیں گے۔ if they know قرآن، how to read قرآن، قرآن آتا ہوگا، دین آتا ہوگا، اس پر عمل کریں گے اور ہمیں ثواب پہنچائیں گے۔ تو اپنی فیملی کو بھی پلیز ایجوکیٹ کیجئے۔ تو آج میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو قرآن پاک میں موجود ہے اور ہسٹوریکل ایونٹ ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ واقعہ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بیت المقدس اور اس کے اطراف میں نیکی کی، دین کی دعوت دیتے تھے۔ آپ کی قوم کی بدعمالیاں بہت بڑھ گئیں، اتنی بڑھ گئیں کہ وہ قوم اللہ کو نہیں مانتی تھی اور سخت رب کی نافرمانی کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں پر بڑے عجیب عجیب عذاب نازل کیے۔ اس قوم پر ایک اور طریقے سے عذاب نازل کیا، ایک ظالم حکمران بھیج دیا۔ یاد رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ایک انداز ظالم حکمران بھی ہیں۔ بخت نصر نامی ایک ظالم حکمران آیا، اس نے 100,000 لوگوں کو تو قتل کر دیا۔ پہلے تو اس قوم کے 100,000 لوگوں کو اس نے شہر بدر کر دیا، ملک سے ہی باہر نکال دیا، اور 100,000 لوگوں کو غلام بنا لیا، اور پورے شہر کی عمارتوں کو تہس نہس کر دیا۔ اسی جو قیدی بنائے گئے اسی میں حضرت عزیر، اللہ کے نبی بھی ان کے قیدیوں میں شامل تھے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عزیر کو رہائی ملی۔ آپ اپنی قوم سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنی سواری پر، اپنے گدھے پر آپ کی سواری تھی، آپ نے اس شہر کا چکر لگایا۔ جب شہر کو دیکھا کہ ساری عمارتیں ڈیمولش ہو گئی ہیں، کوئی نہیں بچا، ویرانہ، درختوں پر پھل لگے ہیں، کھانے والا کوئی نہیں۔ آپ بڑے افسردہ ہوئے اور آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کو پھر کیسے آباد کرے گا، کوئی ہے ہی نہیں شہر میں۔ اب رب عز و جل نے اپنی قدرت کا منظر دکھانے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت عزیر نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا، فروٹ نکالے، فریش فروٹ کھائے، اپنی جھولی میں بھی کچھ فروٹ رکھ لیے،
اور گریپس کا، انگور کا جوس نکالا اپنی مشک کے اندر، وہ بھی رکھ لیا، اور اس درخت کے نیچے آرام کرنے لگ گئے. آپ نے اپنے گدھے کو قریب باندھا، درخت کے نیچے خود سو گئے. ایک مشک تھی، ایک یوں سمجھے چھاگل تھی جس میں انگور کا جوس تھا، شیرہ تھا انگور کا، اور فروٹ تھے فریش. آپ سو گئے. اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے نیند ہی کے عالم میں حضرت عزیر کو وفات دے دی. لک ایٹ می، کتنا انٹرسٹنگ یہ واقعہ ہے. مجھے فیل ہو رہا ہے کہ آپ سب کتنا انٹرسٹنگ سن رہے ہیں. یہی تو قرآن ہے. پڑھیں نا قرآن. دنیا بھر کے عجیب عجیب واقعات پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. اب سنیں، اب حضرت عزیر جو ہے اسی عالم میں دنیا سے چلے گئے. 100 سال تک آپ وہیں رہے. اللہ کی قدرت کا کمال دیکھیں. اللہ نے آپ کو دنیا کی نظروں سے چھپا دیا. چرند پرند درندے، کسی جانور کو آپ نظر نہیں آتے، جنات انسان کسی کو نظر نہیں آیا. 70 ایئرز جب گزر گئے، ایک اور بادشاہ وہاں سے گزرا. اس نے دیکھا پورا شہر ویران ہے، درخت ہیں، باغات ہیں، نوبڈی دیئر. اس نے لوگوں کو وہاں آباد کرنا شروع کیا. یہ بلڈر موجود ہیں یہاں پر بہت سارے. 30 سال میں اس نے بہت ساری بلڈنگیں بنائی، اس نے گھر بنائے اور پورا شہر سٹی دوبارہ اسٹیبلش کر دیا. فرسٹ کلاس سارے گھر آباد ہو گئے، اسٹریٹس آباد ہو گئیں، وہ سٹی پھر آباد ہو گئی. اب جب 100 ایئرز پورے ہوئے تو حضرت عزیر کھڑے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر سے سوال کیا وحی کے ذریعے، اے عزیر بتاؤ کتنا سوئے ہو؟ کہ مالک ایسا لگتا ہے صبح سویا تھا، عصر کے وقت اٹھا ہوں. فرمایا اپنے گدھے کی طرف نظر کرو. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اپنے گدھے کی طرف دیکھو. دیکھا تو وہاں گدھا ہڈیاں گل سڑ گئی، ختم، فنش. حیران ہو گئے. کہا اپنی گود میں دیکھو، پھل ویسے کے ویسے ہی فریش. اپنے انگور کے جوس کو دیکھا، وہ بالکل فریش. آپ حیران ہیں. اب بتایا گیا کہ تم 100 سال تک یہاں رہے ہو. اب آپ نکلے شہر کا دورہ کرنے. سونے سے پہلے کیا کہا تھا؟ اللہ اس شہر کو کیسے آباد کرے گا؟ رب نے اپنی قدرت کا نظارہ حضرت عزیر کو دکھایا. آنکھ کھلی تو شہر آباد، اسٹریٹس آباد، لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. اب سنیں ایک اور امیزنگ ٹویسٹ اس واقعے کے اندر. حضرت عزیر تلاش کرتے کرتے اپنے گھر پہنچ گئے جو آپ کا پرانا گھر تھا. آپ گئے تو ایک بوڑھی عورت، بالکل بہت بڑی ایج کی عورت اس گھر کے باہر بیٹھی. آپ نے اس عورت سے پوچھا یہ عزیر کا گھر نہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں یہ عزیر کا گھر ہے، مگر تم عزیر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کو تو 100 سال ہو گئے، دنیا سے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں. تو کہا اماں جی میں عزیر ہوں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم عزیر نہیں ہو سکتے. کہا میں ہی عزیر ہوں. اچھا ایک اور کمال کی بات، حضرت عزیر 100 سال تک جب دنیا سے پردہ فرمایا نا، اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی. آپ 100 سال بعد جب زندہ ہوئے اس وقت بھی عمر آپ کی 40 سال ہے. سارے زمانے کی عمر بڑھ گئی، آپ ادھر ہی کھڑے ہیں. اب وہ عورت کہتی ہے کہ اگر تم واقعی عزیر ہو تو مجھے یاد ہے وہ more than 100 ایئرز اس عورت کی ایج تھی کہ عزیر جو دعا مانگتے تھے وہ دعا قبول ہوتی تھی. تو تم دعا کرو اللہ سے، اللہ میری آنکھیں واپس لوٹا دے، میرا فالج ٹھیک ہو جائے. حضرت عزیر نے دعا کی، اللہ نے اس بڑھیا کی آنکھیں بھی لوٹا دی، اس کا فالج بھی ٹھیک ہو گیا. اب جب اس کی آنکھیں روشن ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ہاں یہی چہرہ تو یہی ہے، آپ ہی عزیر ہیں، میں گواہی دیتی ہوں. اب وہ عورت آپ کو لے کر محلے میں سارے لوگ بزرگ بیٹھے تھے وہاں لے گئی اور وہاں جا کے کہا کہ یہ عزیر ہیں. لوگ حیران ہو گئے، مذاق اڑانے لگے. اچھا ایک اور امیزنگ بات، اس پوری کچہری کے اندر 118 سال کا حضرت عزیر کا بیٹا بھی موجود تھا. حضرت عزیر کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کی قدرت. یہ پڑھے تو پتہ چلے نا. دنیا میں یہ پہلی ہے کہ کوئی ایسا باپ بھی گزرا جس کی عمر 40 سال اور بیٹے کی عمر 118 سال. اب وہ بیٹا کہے میرے والد کیسے آ سکتے ہیں؟ کہ اگر آپ میرے والد ہیں تو میرے والد کی ایک نشانی تھی. میرے والد کی کمر پر ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا. حضرت عزیر نے اپنا کرتا اتارا اور وہ چاند سا مسا جو ہے حضرت عزیر کا وہ دیکھ لیا گیا. بیٹے نے بھی گواہی دی کہ یہ میرے والد ہیں. اب جناب پوتے آئے. حضرت عزیر کے پوتے بھی بوڑھے ہو گئے تھے. انہوں نے آ کے دادا سے ملاقات کی مگر گاؤں والے نہ ماننے کے لیے تیار کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب ایک شخص نے کہا کہ اگر یہ حضرت عزیر ہے نا تو ان کو تورات زبانی یاد ہوگی، کیونکہ عزیر کو تورات یاد تھی. بخت نصر نے کیا تھا برا کام کہ اس نے پورے ملک سے تورات شریف کو ضائع کر دیا، سارے نسخے جلا دیے، معاذ اللہ ختم کر دیے، اور جتنے تورات شریف کے حافظ تھے سب کو قتل کر دیا. یعنی ملک میں ایک بھی تورات پڑھنے والا، یاد رکھنے والا بھی نہیں تھا، کتاب کا نسخہ بھی نہیں تھا. حضرت عزیر نے تورات کی تلاوت شروع کر دی.
اچھا بڑی بڑی امیزنگ پوزیشن ہو گئی، اتنے سارے یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم میں سارے ایسے ہوں جن کو قرآن نہ آتا ہو اور ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے میں قرآن سناتا ہوں مجھے قرآن آتا ہے، تو ہم یہی کہیں گے نا یار آپ پڑھ رہے ہوں گے لیکن ہم کیسے کنفرم کریں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو آتا ہی نہیں۔ اب اس پوری اس گیدرنگ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو توریت آتی ہو، تو انہوں نے کہا ہمیں کیا معلوم یہ تورات سنا رہے ہیں کیا سنا رہے ہیں۔ تو ایک بوڑھے نے کہا کہ جب بخت نصر نے، دیکھو اللہ کی شان، بخت نصر نے تورات شریف ساری جلائی تھی، اس وقت ایک تورات ایک انگور کی بیل کے نیچے میں نے دفن کر دی تھی۔ اب یہ سارے گاؤں کے لوگ وہاں گئے، اس جگہ کو کھودا، تورات شریف کو نکالا، اب کہا حضرت عزیر سے پڑھیں، تورات کھول لی گئی، حضرت عزیر پڑھتے گئے، یہ دیکھتے گئے، دین ایوری بڈی ریئلائز، اور انہوں نے کنفرم کیا کہ یہی حضرت عزیر ہیں، اللہ کی قدرت کا یہ نظارہ دیکھا۔ مگر بدقسمتی یہ رہی ان کے ایمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ یہودی تھے وہ لوگ، انہوں نے حضرت عزیر کے اس کمال کو دیکھ کر، ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ پر اپنے ایمان پر مضبوطی سے عقیدہ مضبوط کر لیتے، اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے، ان بدبختوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اینڈ فرام دیٹ ڈے آج بھی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آپ کہیں گے جناب اتنا بڑا واقعہ تو سنا دیا، اب بتائیں قرآن میں کہاں ہے؟ میں قرآن کی آیات اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن مفسرین نے جو سمرائز کیا میں نے اس کو آپ کو سنا دیا ہے۔ اگر آپ اس پورے واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیجئے، تیسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 259، اور اس کے آگے مزید اس کو ڈیفائن کیا گیا، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو یہ قرآن کا امیزنگ، یہ ون آف امیزنگ واقعہ ہے۔ 100 کے قریب قرآن میں ایسے واقعات ہیں، پڑھیں تو پتہ چلے نا۔ اور روزانہ کا ایک واقعہ اپنے بچوں کو سنائیں تو 3 مہینے تک آپ کے گھر میں قرآن ہی ہوتا رہے گا، نبیوں کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اب اس واقعے سے سبق، واقعہ تو سن لیا نا، اب اس واقعے سے 2 سبق ملتے۔ سبق تو بہت سارے نکالے جا سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے آج شارٹ پیریڈ کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، 2 سبق۔ پہلا سبق تو یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ رب جب چاہے جیسے چاہے اپنی قدرت کا نظارہ دکھائے۔ 100 سال حضرت عزیر کو دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے، یہ میرے رب کی شان ہے نا۔ تو اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ بہت سارے میرے بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی کسی پریشانی میں ہو، کوئی کسی بیماری میں ہو، کوئی کسی کلیمٹی میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو کر بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ہم مایوسی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، یار ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، اب علاج نہیں ہو سکتا، میرا کاروبار ایسا خراب ہو گیا ہے، اتنی پرابلمز آ گئی ہیں، اب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ، بلکہ کچھ لوگ تو گناہ کے بعد اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ جناب میرے اتنے گناہ ہیں کہ میں نہیں بخشا جا سکتا۔ نہیں، ہمیں دنیا والوں سے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر سے ٹرسٹ ختم ہو جائے، اللہ سے ٹرسٹ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ آج عجیب معاملہ ہے، ہمیں دنیا والوں پر بھروسہ ہے، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ کریم ایسا ہے، وہ کیسے بخشتا ہے۔ اگر آپ گناہ گار ہیں، بے شک ہم سارے گناہ گار ہیں، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، اللہ کا اعلان ہے، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میں آپ کو بخاری شریف کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اللہ کی شان دیکھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ میں اس واقعے کا آپ کو سمرائز کر کے مضمون سناتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، ہونا ہے، مگر دیکھو نبی پاک آنے والی خبریں بھی کیسے دیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ میرے نبی کو میرے رب عز و جل نے یہ مقام دیا۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں جانے والے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک شخص بچ جائے گا، اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا۔ وہ اللہ سے عرض کرے گا، مولا کرم کر، مجھے میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، مجھے جہنم کی بدبو نے، اس کی گرمی نے جھلسا دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے پھر اور کچھ تو نہیں مانگے گا؟ کہتا ہے اللہ تیری عزت کی قسم بس یہ میری بات پوری ہو جائے، پھر کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، اس کا چہرہ جہنم سے پھیر دیا جائے گا، کچھ عرصہ وہ رکا رہے گا، پھر اللہ سے کہے گا مولا کرم کر،
مجھے کچھ جنت میں داخل نہیں کرنا تو جنت کے قریب تو کر دے. اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ اور نہیں مانگوں گا؟ کہ مالک بندہ تیرا ہوں، بس یہ پورا کر دے. کہ پھر تو کچھ نہیں مانگے گا؟ کہ مولا تیری عزت کی قسم اس کے بعد کچھ اور نہیں مانگوں گا. اللہ حکم فرمائے گا اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دیا جائے گا. جب وہ جنت کی خوشبوؤں کو سونگے گا، جنت کی لذت کو محسوس کرے گا، اس کی بیوٹی دیکھے گا، کچھ عرصے کے بعد رب کی بارگاہ میں پھر عرض کرے گا مولا کرم کر، جنت کے قریب کر دیا ہے، اب اتنا محروم تو نہ کر میرے مولا، اب جنت میں داخل کر دے. اللہ فرمائے گا تو کیسا بندہ ہے، تجھ سے بڑا وعدہ خلاف کون، تو نے کتنے وعدے کیے؟ کہ مولا تیرا بندہ ہوں، کرم کر دے. اللہ فرماتا ہے پھر تو کچھ نہیں مانگے گا؟ عرض کرتا ہے مالک تیری عزت کی قسم پھر کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ حکم فرماتا ہے اس کو جنت میں داخل کر دو، یہ جو مانگے اس کو وہ عطا کرو، جتنا مانگے عطا کرو، جتنا مانگے اتنا اور 10 گنا اور عطا فرماؤں گا. یہ ہے میرا مالک، یہ ہے میرا رب. وہ بخشنا چاہتا ہے، وہ مہربان ہے. یہ ہم ہیں جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں. خدا را ایسا نہ کرو، وہ کریم ماں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والا ہے. میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے، کوئی ہے جو یہاں یہ دعویٰ کرے کہ میری ماں میرا برا چاہے گی؟ ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے اوپر تکلیف سہتی ہے، ہمیں سکون پہنچاتی ہے، اپنے نوالے تھوڑے کر کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، خود سردی برداشت کر کے بچوں کو گرمی پہنچاتی ہے. کتنی خواہشیں ہمارے ماں باپ نے اپنے دل میں رکھی ہوں گی، ہماری پوری کی ہوں گی. جب ماں اتنا پیار کرتی ہے، حدیثوں میں مضمون ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے. یہ بندہ کیوں نہیں چاہتا رب کو؟ یہ بندہ کیوں نہیں کرتا رب سے محبت؟ یہ کیوں نہیں کرتا اس سے دوستی؟ ارے صرف محبت جس سے ہونا دنیا میں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ کا پہلا موٹیو یہ ہوتا ہے وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. جس سے آپ کو پیار ہوگا، چاہے آپ کا وہ فرینڈ ہو، چاہے وہ آپ کا فیملی ممبر ہو، آپ کا کسٹمر ہو، آپ کہتے ہیں یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بڑا ٹیک کیئر کرتا ہے، بڑا گفٹ دیتا ہے، بڑا مجھے خیال رکھتا ہے. ایسا ہی ہے نا، جو تمہیں ایک بار تحفہ دے، تمہارا ایک بار خیال رکھے. ہم چاہتے ہیں وہ ناراض نہ ہو. جس رب نے مجھ پر اتنے احسان کیے میں اس کو کیوں ناراض کرتا ہوں؟ سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ مہربانی کر دے. ہم کدھر جائیں گے اگر رب ہی کو ناراض کر دیا؟ ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کرنے میں لگ گئے. ہم سب کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کی ناراضی کو مول لے رہے ہیں. یہ عقل مندی نہیں. یاد رکھنا جس سے رب راضی ہو گیا نا اس سے سب راضی ہو جائیں گے، اور جس سے سب راضی ہیں اور رب ناراض ہے وہ برباد ہو جائے گا. آپ اور میں زندگی کا ایک ہی مقصد رکھیں کہ میں جو کچھ کروں، چاہے کاروبار کروں، چاہے فیملی کو ٹائم دوں، چاہے میں اپنی سوشل لائف گزاروں، فرسٹ آف آل اس کو دیکھ لیجئے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس سے رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. اگر پتا چلے کہ یہ میرے رب کی ناراضی والا کام ہے، چھوڑ دیجئے. اللہ آپ کو اس سے اچھا چانس دے گا، اس سے اچھا موقع دے گا، اس سے اچھی برکتیں دے گا. پہلے بھروسہ کرنا سیکھو. حضرت عزیر کا یہ واقعہ مجھے اور آپ کو یہ ہمت دے رہا ہے، جو جس پریشانی میں ہے مت گھبراؤ. ہر دھوپ کے بعد چھاؤں ہے، ہر دن کے بعد رات ہے، ہر رات کے بعد سویرا ہے، ہر گرمی کے بعد سردی ہے. دن پھریں گے، راحت آئے گی. بھروسہ رکھنا اپنے رب پر. بے شک دنیا والے کہہ دیں کہ تم نہیں بچ سکتے، تمہاری بیماری ختم نہیں ہو سکتی، تمہاری پریشانی دور نہیں ہو سکتی. میرا رب چاہے وہ بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے. کئی بار آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا 3 دن ہے، وہ سال سال بھر زندہ رہتا ہے، اور ڈاکٹرز کی رپورٹ آتی ہے بندے کو کوئی پرابلم نہیں، سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں. رات سوتا ہے، صبح آنکھ نہیں کھلتی. بھروسہ رکھو رب پر. اور یہ جو بیماری ہے نا، گھبرایا نہ کرے. اس کے فضائل بیان ہوئے حدیث میں، اور اس کا واویلا بھی نہ کیا کرے. چھوٹی بیماری سب کو بتانی ہے. یہ شکوہ ہے، یہ کمپلین ہے. بڑی پیاری بات ایک بار حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے بات تصوف کی، اللہ کرے آپ پک کر جائیں. ایک شخص نے حضرت رابعہ بصریہ کے پاس آیا، سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی. آپ نے کہا کس بات کی پٹی باندھی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے میرے سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا جتنے دن صحت مند تھے اس کی پٹی نہیں باندھی تھی. بڑی گہری بات ہے یہ، ہیں
اس کا مطلب تمہارے رب نے تھوڑے دن امتحان دیا تو سب کو بتانا ہے، اتنے دن سخی رکھا کسی کو نہیں بتانا. ہمارا کاروبار روزانہ چلتا رہے، میں روزانہ لاکھوں روپے کماؤں، کسی کو نہیں بتاؤں. تھوڑا سا لاس ہو گیا سب کو بتانا ہے. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سب کو بتانا ہے. گاڑی نئی لی تھی جب کب کس کس کو بتایا تھا کہ اللہ نے مجھے گاڑی دی ہے. ہر کمپلین، ہر ڈیفیکلٹی کیوں شیئر کرتے ہیں؟ نہ کریں ایسا، بھروسہ رکھیں اللہ پر. یہ امتحان ہوتا ہے. اب سنو حدیث پاک، جو بیمار ہیں، جن کے رشتہ دار بیمار ہیں، ان کو بھی یہ سنائیے گا. اور مدنی چینل کے ناظرین جب بعد میں یہ بیان سنیں اور جو بیمار ہیں وہ غور سے سنیں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جب کوئی بندہ، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موطا امام مالک کی حدیث ہے، ان سے روایت ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور ان سے فرماتا ہے دیکھو ذرا میرا بندہ اپنی عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے. جب بیمار سے لوگ ملنے آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں آئے ہائے بڑا سر میں درد ہے، بہت بیمار ہوں، علاج ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا میرا مسئلہ ہے، حل ہی نہیں ہو رہا، شکوے. اللہ فرشتے بھیجتا ہے، دیکھو کیا کہتا ہے. اگر وہ مریض عیادت کرنے آنے والوں کی موجودگی میں اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرے تو وہ فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں، حالانکہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے، کہ یا اللہ یہ تیرا شکر ہی بجا جا رہا ہے، مہمان بھی آتے ہیں، عیادت کرنے والے آتے ہیں، شکوہ نہیں کرتا. تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دوں. اور فرمایا اگر اسے شفا دوں تو اس کے گوشت کے سے بہتر گوشت کو بدل دوں اور اس کے گناہ مٹا دوں گا. تو پتہ چلا بیماری تو مغفرت کروانے آئی تھی، شکر کرنا تھا، صبر کرنا تھا. اگر صبر کرتا تو مغفرت ہو جاتی. ایک اور حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مریض کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں. یہ تو گناہ جھاڑنے کے لیے آئی تھی بیماری. سر میں درد ہوا، بخار ہوا، بلڈ پریشر ہوا، شوگر ہوا، کیوں بتاؤں میں سب کو؟ اللہ نے دیا نا. اللہ نے بہتر فیصلہ کیا ہوگا، وہ ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے. حدیثوں کا مضمون ہے کہ جب بندے کا، غور سے سنیے گا، حدیث پاک کا مضمون ہے جب بندے کا کوئی مقام اللہ کی بارگاہ میں لکھا ہوتا ہے، اللہ نے بندے کو وہاں تک پہنچانا ہوتا ہے اور بندہ اپنے عمل سے وہاں نہیں پہنچ رہا ہوتا، نہیں کر پا رہا ہوتا اتنی نیکیاں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر آزمائشیں بھیجتا ہے. وہ صبر کرتا ہے، صبر کرنے کی برکت سے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے. اٹ مینز کہ ہمارے مقام کو، ہمارے درجوں کو بلند کرنے کے لیے مشکلیں آئی تھیں، مگر بے صبری کر کے، واویلا کر کے ہم نے وہ ثواب گوا دیا، وہ چانس ہم نے کھو دیا. یاد رکھیں 2 ایگزام ہوتے ہیں بندے کے، اللہ دے کر چیک کرتا ہے، اللہ دے کر آزماتا ہے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور لے کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور عموماً ہم دونوں ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں. جب دیتا ہے تو شکر کرنے کے بجائے نافرمانی شروع کر دیتے ہیں. عجیب بات ہے، اللہ جس کو جتنا دے، سچ بتاؤ ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ دیتا جاتا، میرے سجدے بڑھتے جاتے، میری عبادتیں بڑھتی جاتی، کہ اللہ نے دیا تھا نا، شکر کرتا. مگر عجیب معاملہ ہے، غریب ہوتا ہے تھوڑے گناہ ہوتے ہیں، امیر ہوتا ہے زیادہ پر نکل آتے ہیں، زیادہ گناہ. ارے اللہ کے بندے، رب نے تجھے دیا ہے پھر تو اسے ناراض کر رہا ہے. اور جب رب لیتا ہے، آزمائش ڈالتا ہے، اس وقت بھی ہم واویلا کرتے ہیں. نہ کریں ایسا، صبر کریں. شاعر لکھتا ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، آج قرآن کے اس واقعے سے جو ہمیں پہلا درس ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. وہ جب چاہے، جیسے چاہے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا کر میری ساری پرابلمز ختم کر سکتا ہے. بس میں اس سے دوستی کر لوں، میں اس پر بھروسہ کر لوں. دنیا والوں پر بہت بھروسہ ہے، اپنے رب سے بھروسہ کر لو، آپ کی پرابلمز دور ہو جائیں گی. اور دوسری بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملی، اب اپنے بیان کو میں اینڈ کی طرف لاتا ہوں. دوسری بات، حضرت عزیر کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کی گود میں جو پھل ہیں وہ فریش ہیں، اور گدھا جو ہے 100 سال گزر گئے، ہڈیاں بھی ختم. اٹ مینز ایک ہی انوائرمنٹ ہے، ایک ہی گراؤنڈ ہے، ایک ہی زمانہ ہے. ایک طرف کوئی اثر نہیں ہو رہا، دوسری طرف گل سڑ کے وہ گدھا ختم ہو گیا. اللہ نے یہاں بھی تو قدرت دکھائی نا. اب اسی کو قیاس کیجئے، قبرستان میں جاتے ہیں، ہم میں سے کئی بار قبرستان جا چکے ہیں، مگر کیوں ریئلائز نہیں کرتے؟ ایک ہی گراؤنڈ ہے، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی علاقہ ہے، ایک ہی جیسی قبریں ہیں.
مگر اللہ کی شان یہ ہے کہ کسی کی قبر جنت کا باغ ہے، کسی کی قبر دوزخ کا کھڑا۔ وہ چاہے تو برابر برابر میں ہی جنت کا باغ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کی قبر میں سانپ اور بچھو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی دنیا میں رہ کر تیاری کرنی ہے آخرت کی۔ ہمیں الگ سے کوئی ٹائم نہیں ملے گا، کوئی گھر پہ نوٹس نہیں آئے گا کہ now you have only 6 months left in your life and be prepared for your grave۔ اپنی آخرت کی تیاری کر لے، 6 مہینے رہ گئے، پھر کوئی نوٹس نہیں آئے گا۔ اچانک ہو سکتا ہے آج کی رات، جی ہاں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ میرا بیڈ روم کیسا ہو، اس میں اے سی کتنے ٹن کا ہونا چاہیے، اس کے شاور کیسے ہوں، باتھ روم کیسا ہو، چکوزی ہو کہ نہیں ہو، ویسٹ اوپن ہو کہ نہیں ہو، پرانی کار ہو گئی ہے، نئی کار ہونی چاہیے، نیا ماڈل کب آ رہا ہے، ہر چیز پر نظر ہے۔ کتنا رہو گے اس گھر میں، کتنا استعمال کرو گے ان لگژریز کو۔ ون اینڈ اونلی وی آر ان اور گریو، کوئی نہیں ہوگا ساتھ۔ اس قبر کو روشن کرنے کی کب فکر کریں گے؟ تھوڑا سا ٹائم دیجئے پلیز، اسی دنیا میں ٹائم دینا پڑے گا، الگ سے نہیں ملے گا ٹائم۔ اب آخر میں قرآن پر، جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن کے بغیر زندگی اچھی نہیں، سیکھیں کیسے؟ میں صرف پرابلم ہائی لائٹ کر کے نہیں جانا چاہتا، سولوشن بھی دے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی دعوت اسلامی آپ کو یہ سولوشن دیتی ہے۔ الحمدللہ قرآن کو گھر گھر پہنچانے کا جو انتظام دعوت اسلامی نے کیا ہے، اس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ الحمدللہ بچوں کے لیے مدنی منیوں کے اس وقت ملک اور بیرون ملک 2600 مدرسے دعوت اسلامی نے بنا دیے ہیں، اور اس میں فری آف چارج تقریباً 1,22,000 بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کی پرفارمنس کیا ہے کہ الحمدللہ 69,000 حافظ قرآن ہمارے مدرسوں سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس امت کو 69,000 حافظ قرآن الحمدللہ مدرسۃ المدینہ سے مل چکے۔ اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت جو قرآن سنایا جا رہا ہے پاکستان میں، 21,000 سے زیادہ حافظ قرآن وہ ہیں جو دعوت اسلامی کے مدرسوں سے فارغ ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ تو ہو گیا بچوں کا قرآن۔ اب بڑوں کے لیے آپ کہیں گے چلیں بچوں کو آپ پڑھائیں گے، ہم تو رہ گئے، اب کیسے پڑھیں؟ پوری دنیا میں الحمدللہ مسجدوں میں ہم نے بالغان کے مدرسے بنائے جو جنرل سوسائٹی میں ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں بھی ہمارے ندیم بھائی کے گھر پہ بھی مجھے بتایا گیا، عشاء کے بعد ایک 15-20 منٹ آپ دے دیں اور قرآن اپنا درست کر لیں، تلفظ درست کر لیں، مخارج ٹھیک کر لیں، پراپر ریڈنگ شروع کر لیں، تو آپ بھی قرآن پراپر پڑھنے والے بن سکتے۔ تیسرا پرابلم تھا لوگوں کا کہ جناب ہم تو بہت لیٹ فارغ ہوتے ہیں بزنس سے۔ ابراڈ رہنے والے کہتے تھے مسجدیں ہی بہت دور ہیں، قاری صاحب ہی کوئی نہیں، کیسے پڑھے قرآن؟ تو دعوت اسلامی نے ان کا یہ ایکسکیوز بھی ختم کیا۔ ہم نے آن لائن مدرسۃ المدینہ بنا دیے۔ اللہ کی رحمت سے 86 کنٹریز میں کمپیوٹر آن لائن قرآن پاک 5,500 سے زیادہ اسٹوڈنٹ آج پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ رات 12 بجے قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، دعوت اسلامی .net یہ ویب سائٹ یاد کر لیں، اس پر جا کر اپنے آپ کو انرول کر دیں، وہاں فارم فل کر دیں، 12 بجے، رات 1 بجے، صبح 6 بجے، واٹ ایور ٹائم آپ کے پاس ہے، آدھا گھنٹہ آن لائن قاری صاحب ہوں گے، آپ کو 1 to 1 قرآن پاک پڑھا دیں گے۔ آپ قرآن پڑھ لیں، اب آپ کہیں مجھے تفسیر قرآن پڑھنا ہے، آپ کو تفسیر قرآن پڑھائیں گے۔ تفسیر پڑھ لیں، آپ چاہتے ہیں حدیث پڑھنی ہے، بخاری شریف پڑھنی ہے، آپ کو وہ پڑھائیں گے۔ آپ کو علم دین گھر بیٹھے آن لائن سروس الحمدللہ مل رہی ہے۔ اب پھر بھی میں نہ سیکھوں تو اب تو پھر میرا فالٹ ہے نا۔ تو خدا را ان سروسز سے فائدہ اٹھائیے۔ الحمدللہ قرآن و سنت کو کس پیارے انداز میں دعوت اسلامی گھر گھر پہنچا رہی ہے۔ آپ مدنی چینل جو دیکھتے ہوں گے ان نظاروں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ دنیا بھر میں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں مساجد بن رہی ہیں۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی سال میں 365 دن ہوتے ہیں، دعوت اسلامی سال میں 500 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں، سونپا خدا کو یہ عظمت کس سفر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، ہم
سنا. یقین آپ کریں کہ میری اتنی امید نہیں تھی کہ میں شاید اتنی دیر کے لیے یہاں پر رکوں, لیکن ان کے بیان میں اتنا اثر تھا کہ میں اٹھ ہی نہیں سکا, ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکا. اور الحمدللہ کہ میں نے پوری تقریب سنی, پورا بیان سنا, اور الحمدللہ ان سے آ کے مصافحہ کیا. نبی بھائی ماشاءاللہ اچھا بیان کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو ایک اصلاح بھی ملتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ پروگرام دیکھا, ابھی بطاری صاحب نے جو تقریر کی, ہمارے کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہم اتنی دیر بیٹھیں گے. کافی روح پرور خطاب بھی سنا, درس بھی سنا اور دعائیں بھی ہوئیں. میں نے باقاعدہ اطاری صاحب کو اپنے دل کی گہرائیوں سے میں نے مبارکباد پیش کی کہ آپ کا جو بیان تھا وہ دل چھو لینے والا بیان تھا. یہاں پہ کچھ دیر کے لیے آیا تھا, لیکن ماشاءاللہ جو عبدالحبیب اطاری صاحب کا جو بیان سنا, ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے, اور جو دعا مانگی گئی بہت ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. دل کو بڑا سکون ملا, اور جو دعوت اسلامی ویسے بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے پورے دنیا میں, اور خاص طور پر ہمارے پاکستان میں, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے